ہوں۔ ایک تو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کی رحمت کو امیدوار نہیں ہے؟ ہم مسجد میں جمع اس لیے ہوتے ہیں، نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں، دعا اس لیے کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے، اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے کتنا مختصر سا نسخہ بیان کر دیا کہ اللہ کی مہربانی کن پر ہوگی؟ جو اللہ کی مخلوق پہ کیا کریں گے؟ مہربانی کریں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ مہربانی نہیں کرتے، وہ اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دیں کہ اللہ ان پہ مہربانی کرے۔ گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے، تو میں ہو رہی ہے، جی بچے اس سے نالا ہے، بدزن ہے، بہن بھائیوں سے اس کی بنتی نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے پھڈے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جی کسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں جھوٹ بول کے اس کو جی دھوکہ دیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہے، کسی کے ساتھ مالی معاملات میں درستگی نہیں ہے۔ اب خلق خدا اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے، اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچا کر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں مل جائے، ای خیال استو محال استو جنو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ مہربانی اسی پر کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ مہربانی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالی اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک دوسری روایت وہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، پیار کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا۔ ذرا سنیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا۔ جب اس نے صحابہ کو دیکھا، وہ دیہات سے آیا ہوتا دیہاتی، اس نے جب صحابہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے ہیں، تو کہنے لگا، کیا تم لوگ بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو نہیں چومتے، ہم تو بچوں کو نہیں چومتے، تم لوگ بچوں کو چومتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، اَوَأَمْلِكُ لَكَ أَن نَّزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، کیا میں اس بات پر قادر ہو سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے جس رحم اور شفقت کو نکال دیا ہے اس کو روک دوں؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یعنی جو چیز اللہ نے تمہارے دل سے نکال دی، اب دوبارہ یعنی میں تو ایسا، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ میں روک دوں۔ اب تمہارے دل میں اللہ نے دیہاتی کو کہا، اگر اللہ نے تمہارے دل میں یہ شفقت نہیں رکھی تو میں کیسے اس کو روک سکتا؟ مطلب کیا ہے اس روایت کے ارشاد کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو شفقت، رحمت اور پیار اور محبت سے خالی کر دیا ہے، تو یہ میرے بس کی بات تو نہیں ہے کہ تمہارے دل میں رحمت و شفقت اور محبت کا جذبہ پیدا کر دوں۔
اس سے کیا معلوم ہے اس حدیث سے کہ بچے جی ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار سے شفقت سے، جی بچہ تو ہوتا ہی معصوم ہے۔ ہمارے یہ جو بچے ہیں نا، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے اس پر عمل کرنا شروع کرتے تو میرے خیال میں گھر کی آدھی ٹینشنیں تو ختم ہی ہو جائے گی۔ آدھی ٹینشن بچوں کے ساتھ پیار کرے، شفقت کے ساتھ پیش ہے۔ وہ بچہ ہے نا، ابھی معصوم سا بچہ ہے، ابھی اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اس کو نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے جی۔ وہ آئے گا، لاڈ کرے گا، ناز کرے گا، اور ادھر بسا اوقات بعض بزرگ جو ہے ان کو غصہ آ جاتا ہے بچے کو دیکھ کے، جی بچہ میرے کپڑوں کو یہ کر دے گا، میرے بستر کو یہ کر دے گا، میرے سامان کو یہ کر دے گا۔ تو اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے تو ہمارا گھر جو ہے وہ ایک جنت کا سا ماحول اس میں پیدا ہو جائے گا، سکون کا۔ کسی کے دل کو جیتنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ صرف زیادہ نفلیں پڑھ لینا، زیادہ تسبیحیں، جی یہ کمال کی بات نہیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے دل کو آپ نے جیت لیا، بڑے کمال کی۔ آج مسئلہ یہی ہے، ہم دل جیتتے نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ آج فجر سے لے کے ابھی تو خیر آدھا دن ہوا، چلو کل کا لگا لیتے، کل صبح سے لے کے رات تک کتنوں کا دل جیتا ہے تو میرے خیال میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ اچھا کتنوں کا دل دکھایا ہے، ستایا ہے، تو میرے خیال میں اچھی خاصی لسٹ بن جائے گی، اچھی خاصی لسٹ بن جائے گی۔ فلاں کا دل دکھایا، فلاں خیر اب دکھا کے ہم اتنے وہ ہو گئے کہ اب احساس ہی ختم ہو گیا، وہ ہماری طبیعت بن گئی، مزاج بن گئی، غصہ ہمارا مزاج بن گیا، الٹا جواب دینا ہمارا مزاج بن گیا۔ پھر اگلا بھی عادی ہے کہ یہ تو سیدھی بات کبھی کرے گا نہیں، اور اگر آپ نے کبھی غلطی سے صحیح بات کر لی، کیا حال ہے، آپ کی طبیعت صحیح ہے، اور سنائے محبت سے آپ نے ایک منٹ بات کر لی، اگلا پریشان ہو جاتا ہے، صاحب بیمار تو نہیں، ان کو ہو کیا ہے کہ اتنے عرصے سے کبھی نہیں، آج لگتا ہے کچھ ہے، ان کو کچھ ہو گیا ہے، آج بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ تو خیر بہرحال تو یہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت۔ اچھا بچوں کی بات آ گئی تو ہم ماشاءاللہ ایک مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، تو میں ایک اور گزارش آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن یہ بات آپ ہر مسجد میں پھیلائی، اس کا تعلق صرف اس مسجد سے نہیں، ہر مسجد کے ساتھ ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو۔ مسجدوں کے اندر بھی بیچارے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوتا، ایک تو بڑی مشکل سے آتے ہو، آپ یقین مانیے آج کے دور میں اگر کوئی بچہ مسجد میں آ رہا ہے نا تو اللہ کے شکر ادا کرے، کیونکہ غیروں نے ایسے آلات اور ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ بچے کے کھیل کا اور اس کے کیا کہتے ہیں دلچسپی کا سامان خود اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو باہر جانے کی اب ضرورت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی شعور ہی نہیں ہے، ہاں موبائل گیموں والے پتہ نہیں کیا کچھ اس میں لگے رہتے زمبا۔ تو اگر کوئی بچہ مسجد کے ماحول میں آتا ہے، اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ فقہا نے جو منع کیا ہے نا کہ جن بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، یہ وہ والے بچے ہیں کہ جو ناپاکی کا کیا نہیں کرتے لحاظ، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ کپڑے خراب ہو جائیں، وہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ 7 سال کا جو بچہ ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا آپ اس کو حکم دیں، اور 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس میں سختی کا کہا گیا ہے۔ تو کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کوئی ایک بندہ یہ آ کر بتا دے کہ میرا بچہ، میں نے اس بچے پہ 7 سال سے 15 سال تک، یہ کتنے سال ہوئے، 7 سال، 7 سال سے لے کے 15 سال تک، یہ جو 7 سال کا زمانہ ہے، اس زمانے میں میں نے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر میں نے عمل کیا
کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو. میں نے 7 سال سے اپنے بچے کو نماز کا حکم کرنا شروع کر دیا. حکم، گزارش کی بات نہیں، مرو، حکم، آرڈر. اور یہ جو 7 سال کی عمر ہے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے. باپ اس کو جو کچھ بھی کہے وہی کرے. آپ نے دیکھا ہوگا اس عمر کے بچے، باپ گھر سے باہر نکلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابا کے ساتھ. باپ گاڑی میں بیٹھے تو وہ بھی گاڑی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. جی یہی عمر ہوتی ہے. لوہا بہت نرم ہوتا ہے، جس طرف بھی آپ موڑنا چاہیں آپ موڑ سکتے ہیں. تو جس اللہ کے بندے نے 7 سال سے اپنے بچے پہ محنت شروع کی اور 10 سال جب ہو گئے پھر اس کی باقاعدہ حاضری، نماز کی حاضری کی ترتیب بنائی، تھوڑی سختی کی، پوری 5 نمازوں کی. بھائی کون کون سی نمازیں تو نے کیسے کیسے پڑھی ہیں. تو 15 سال کا جب یہ ہو جائے گا، جس کی یہ 7 سال تک جس کے والد محترم نے یہ محنت کی، تو اس کا پھل اس کو وصول ہوگا کہ جب یہ 15 سال کا بالغ ہوگا تو پکا نمازی ہو چکا ہو. لیکن ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. 7 سال کے بچے کو ہم کہتے ہیں معصوم ہے، 8 سال کے بچے کو کہتے ہیں ہم معصوم ہے. جی 10 سال کا بچہ ہے معصوم ہے، 11 سال کا بچہ ہے معصوم ہے. اب اس 11 سال کے بچے کو فجر کی نماز میں ہم کیوں اٹھائیں بھائی؟ جی بچہ ہے، سونے دے اس کو. یہ تو 12 سال کے بچے کی بات کرتا ہوں نا، 11 سال کے بچے کی. لیکن یہی معصوم بچہ سردیوں کے دنوں میں جب اس کی وین آئی ہوتی ہے نمازوں کے ٹائم، اس وقت وہ معصومیت کیا ہو جاتی ہے؟ بھول جاتی. پھر اماں کا بھی چمچہ کھڑا ہوتا ہے، جی ہاتھ میں پتہ نہیں کیا، اٹھو اور پوری بھرپور تیاری کر کے، اور بیچارے بچوں کے اوپر جو وہ بستے لاتے ہیں، پتہ نہیں اس بچے کا وزن کتنا ہے اور اس بستے کا کتنا ہے. اب یہ پابندیاں شریعت نے ان پہ نہیں ڈالی، لیکن چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، ماحول معاشرے والے کے جس طرح کی باتیں کریں. ہمارے گھروں میں نماز کا تذکرہ چھوٹ گیا، نماز با جماعت کی اہمیت کا تذکرہ چھوٹ گیا. آج ہمارے لیے یہ فخر کے طور پہ یہ بات نہیں کی جاتی کہ میرا بچہ نمازی ہے. نہیں، یہ بات ہم نہیں کرتے. کیا بات کرتے؟ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. جی میرا بچہ جو ہے، بچہ تم اگر کیا کہتے ہیں اس میں ٹاپ کر جاؤ گے، تمہیں سائیکل دلا دوں گا، تمہیں فلاں چیز دلا دوں گا. ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں سے بچہ اگر تو 40 دن فجر کی نماز مسجد میں پڑھے گا تجھے سائیکل دلاوے. تو اگر مسجد میں نماز پڑھے گا اہتمام کے ساتھ، تو اگر اتنے پارے یاد کرے گا، ہاں تجھے عمرہ کرائیں گے، تجھے یہ کرائیں. اگر ہم جو ہے ماحول ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم اگر بدلنا چاہیں ماحول تو انشاءاللہ بدل جائے. یقین مانیے کہ 7 سال سے 15 سال کی جو عمر ہے، اس میں بچہ یعنی اس طرف آ ہی جاتا ہے. تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بیچارہ معصوم سا بچہ ہے. 11 سال کا بچہ بھی معصوم ہے، 12 سال کا بھی معصوم، 13 سال کا بھی معصوم، 14 15 کا بھی معصوم ہو گیا. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے میٹرک جب یہ بچے کرتے ہیں تو ان کی عمر یہی 15 سال ہوتی ہے، 15-16 سال میں میٹرک کرتے. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے گھرانوں میں ایسا ہے کہ یہ 9ویں 10ویں میٹرک کے بچے کو وہ کیا کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ مسجد میں لاتے ہو؟ نہیں لاتے. کیوں؟ کہتے بچے بھی پہلے سے لوڈ زیادہ ہے، بچے پر لوڈ زیادہ. کیا لوڈ زیادہ ہے؟ صبح اسکول جاتا ہے، شام کی ٹیوشن پڑھتا ہے، پھر سو جاتا ہے. لیکن جس بچے پہ لوڈ زیادہ ہے نماز کے لیے تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن رات کو کہیں مندی ہاؤس چلنا ہے، فلاں جگہ کھلانے کے لیے تو یہ جانا ہے، جی پارٹی میں لے کے جانا ہے، تو وہی معصوم سا بچہ جی پوری رات آپ کے ساتھ گھومنا ہے پھرنا. تربیت ہم نے یاد رکھیے، یہ ہماری گردنوں میں امانت ہیں، یہ بچے ہماری گردنوں میں امانت ہیں. کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا. پیارے آقا نے فرمایا ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. خوب غور سے سن لو،
کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بھائی ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ یورپ کا معاشرہ نہیں ہے۔ وہاں کا معاشرہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، ابا نے کچھ کہا تو پولیس کو بلا لیتا ہے، پولیس کو بلا، ابا جی نے مجھے یہ کہا۔ دین کی تعلیمات یہ نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ والد کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرنا، بچے کو نیک بنانا، بچے کو نمازی بنانا، اور پھر جب بچہ مسجد میں آئے تو ہم مسجد والے بھی ذرا اس کو محبت دیں، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ آیا ہے سمجھدار بچہ ہے جی، 10-12 سال کا بچہ ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے تو پہلی صف والا دوسری میں بھگائے گا، دوسرے والا تیسری میں، تیسرے والا چوتھی میں، وہ کرتے کرتے بیچارہ وہ پھر گھر ہی میں چلا جاتا ہے، گھر میں چلا جاتا۔ یاد رکھیے فقہا نے یہ مسئلے بتائے، فتوے دیے، اس پر سب کچھ ہے کہ جو بچہ سمجھدار ہے جی، اور کیا کہتے ہیں، پہلی صف میں کھڑا ہے، اس کو ہٹاؤ نہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے آگے پیچھے والوں کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ بچہ ایسا ہے کہ جی جو اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کر سکتا، بہت ہی چھوٹا سا ہے، اس کو تو مسجد ہی نہیں لانا چاہیے۔ اسی طرح مجنون، پاگل، دیوانہ، اس کو بھی مسجد میں نہیں لانا چاہیے، جس کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس بارے میں تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ یہی بچے کل کو جوان بنیں گے، اور پھر ہماری مسجدیں جوانوں سے آباد ہوں۔ یہ جو آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جوان نہیں آتے، جی اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن میں ہم نے ان پر محنت نہیں کی، اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ بڑھاپا تو مسئلہ ہے کہ وہ تو آدمی ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، اب پتہ نہیں ہر ایک بڑھاپے کو پہنچنا نہیں پہنچنا جی۔ بہرحال یہ ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے، اس کا تعلق بچوں سے پیار، شفقت اور محبت سے ہے۔ یہ بچوں سے محبت کرنا، پیار کرنا جی، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنا، یہ بھی ہمارے دین اسلام کی تعلیم۔ اسی بچے سے ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، ذرا ایک حدیث سنیے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی مجھ سے کچھ مانگا، بظاہر بچے بھی بھوکی ہوں گی، وہ بھی بھوکی ہوگی۔ تو ام المومنین فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مل سکا۔ دیکھیں کتنا عظیم گھرانہ، نبی کا گھرانہ، حضرت عائشہ کے گھر میں صرف ایک کھجور، فرمایا کہ ایک کھجور ملی، میرے پاس صرف ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو میں نے وہی ایک کھجور اس ماں کو دے دی، اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کو آدھا آدھا کیا، ایک ٹکڑا ایک بچے کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دیا۔ ہاں 2 بچیاں تھی نا، تو ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، اس نے اپنی ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہی، خود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں، وہ خاتون چلی گئی اپنے بچوں کو لے کر، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 2 بچوں میں سے، پھر آپ نے فضیلت بیان کی کہ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں میں سے کچھ، یعنی 1 یا 2 یا زیادہ لڑکیوں کی وجہ سے ابتلا اور آزمائش یعنی اس کی جائے بچوں کی وجہ سے، اور پھر وہ ان بچیوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے، تو وہ بچیاں اور ان کے ساتھ کی گئی وہ نیکی اس کے لیے
دوزخ کی آگ سے پردہ بنے گی۔ یعنی بچیوں کی، بیٹیوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں بیٹی نعمت ہے بھائی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کتنا بڑا اجر اور ثواب۔ بچوں کی پرورش کرے گا، بچوں کی دیکھ بھال کرے گا، ان کو تعلیم دلائے گا، کوئی فرق نہیں کرے گا، اچھی جگہ اس کا رشتہ کرا دے۔ یہ وہ باپ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان حالات سے اچھی طرح گزرتے، لیکن اس پر اجر کتنا ہے، ثواب کتنا۔ اس امت کو کتنا بڑا پیغام دیا گیا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو نرینہ اولاد ہی وہ بچپن میں انتقال کر گئی، 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جن کی شادیاں ہوئی، بیٹیوں سے آپ کی اولاد چلی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جیسے نواسے، جی یہ ساری نسل، پھر یہ جو سادات کا پورا خاندان ہے، سید۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ یعنی ان لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ جن کے پاس بچیاں ہیں، بچیوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ یہ بچیاں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک تو کہتے ہیں اے ٹی ایم کارڈ ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ گویا کہ جنت کا کارڈ آپ کے پاس، یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ ہاں، ان پہ اتنا خرچ کرو، ان کو اتنا کھلاؤ، ان کی اتنی تربیت کرو، یہ کل آپ کو یہی بچیاں آپ کو پکڑ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرے، یعنی جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اس کی دیکھ بھال کی اور پرورش کی، جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں گی، جتنی زیادہ پرورش کرے گا اتنا زیادہ اجر ہے۔ تو فرمایا کہ 2 بیٹیاں دیں اور 2 بیٹیوں کی اس نے دیکھ بھال کی، پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں یا شادی بیاہ کے بعد یعنی اپنی خاوند کے پاس چلی جائیں، تو فرمایا کہ وہ شخص اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ آپ نے یہ 2 انگلیاں ساتھ ملائی، یعنی یہ شہادت کی انگلی اور یہ ساتھ والی، یہ دونوں ملائی، جس طرح یہ ملی ہوئی ہے اسی طرح قیامت کے دن میں اور وہ اپنی 2 بچوں کی پرورش کرنے والا، یعنی اتنا میرے قریب ہوگا۔ اب قیامت کے دن، ہولناک دن، خوفناک دن، جی اس دن کس کی یہ تمنا نہیں ہے کہ نبی آخر الزمان کا پڑوس مجھے ملے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ جو اللہ کے نبی کے قریب ہوگا تو بھی مزے کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں، ایک جگہ آپ جائیں، وی وی آئی پی روم میں جائیں جہاں وی وی آئی پی شخصیت بیٹھی ہو، سمجھے آپ کو وہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہاں کا جو ماحول کمرے کا ہوگا صاف ستھرا، صفائی والی نشست، اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا، فلاں ساری چیزیں، تو اس کو کتنا سکون ملے گا۔ تو قیامت والے دن جتنا وی 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 یہ الفاظ ہمارے ختم ہو جائیں گے، وی 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 آئی پی، جو کیا کہتے ہیں اس وقت جتنی کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیثیت ملے گی اتنی تو کسی کو نہیں ملے گی، پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، 2 بچیوں کی جو پرورش کرے گا اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور آگے ایک روایت سنیے،
عن سالم بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم۔ حضرت سالم بن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے، دیکھیں اب یتیم کی فضیلت، معاشرہ کیسا معاشرہ، اللہ بچائے۔ بہت سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے کوئی مرے تو یتیم کی جائیداد پہ قبضہ کرو، اور خاص طور پہ اگر لڑکا اس کا نہ ہو، لڑکیاں ہوں تو پھر تو اور ہی مصیبت۔ وہ بچیاں کہاں جائے گی عدالت؟ بچی شریف لوگوں کے گھرانوں میں بچیاں گھروں میں رہتی ہیں۔ آپ نے میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت مشہور ہوا تھی یہ بات، پتہ نہیں پاکستان کی بات ہے یا کسی اور ملک کی بات ہے، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور بہت بڑی جائیداد تھی اس کے پاس، بہت بڑی، اب مرا ہوا بیچارہ، مرا ہوا ہے، اور ہسپتال میں اس کی ایک بیٹی جو ہے نا وہ وکیل ہے، یہ اس طرح کچھ، اس نے کاغذات سارے بنوا کے مردہ باپ کے انگوٹھے لگا رہی ہے، مردہ باپ کی، کہ کچھ دیر بعد تو ویسے ہی قبر میں دفن ہو جائے گا۔ یہ چیز ہو رہی ہے دنیا میں، یعنی پیسے کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے آدمی کا خون اتنا سفید ہو گیا، نہ اس کو پتہ ہے یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں جی، کہ حالانکہ قرآن کریم میں اتنا سخت کہا ہے کہ انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں مال نہیں کھا رہے، بلکہ وہ جہنم کی وہ آگ کھا رہے، آگ۔ ہاں یہاں تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کورواں، اس پیسے سے میں نے ڈیفینس میں بنگلہ خرید لیا، ان پیسوں سے جو ہے میں نے گاڑی خرید لی اور گاڑی میں گھوم رہا ہوں، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ چند دن کے تو مزے لے رہا ہے، حقیقت میں جہنم کی آگ ہے، جہنم کے انگارے، کل قیامت دن سے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت سالم بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کہ وہ یتیم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا، ایک جی، یا بہرحال یتیم کی پرورش کرنے والا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ کیا جنت میں کیسے ہوں گے، ہاں کذا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ اشارہ بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما جی شیئا، تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ رکھا، یہ انگلی اور یہ انگلی یوں کر کے بتایا کہ اس طرح ہم وہ ہوگا، یعنی وہ بھی میرے قریب ہوگا۔ تو یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان حدیثوں سے خاص طور پر یہ معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر جو پسے ہوئے لوگ، خاص طور پہ بچیوں کے بارے میں آپ کے سامنے آیا، یتیم کے بارے میں آپ کے سامنے آیا، کمزور لوگ ہیں، کمزور میں آج کل ہوتا کیا ہے کہ جو طاقتور ہو نا وہ تو اپنا حق لے لیتا ہے، جو تیز ترار ہو وہ اپنا حق لے لیتا ہے خود ہی تیزی کے ساتھ، لیکن یہ بیچاریاں ذرا کمزور ہوتی ہیں جی، تو ان کو یہ اتنی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی، نہ بچیاں کر سکتی، نہ یتیم، لیکن جو اللہ کا بندہ نیک اور صالح ان کا خیال رکھے گا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا جی، ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرے گا، کل قیامت کے دن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قرب نصیب ہوگا، اور جس اللہ کے بندے کو پیارے آقا کا قرب قیامت کی گھڑی میں مل گیا، اس کو کیا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں نرمی پیدا فرمائے، کہ ہم بھی خلق خدا پر شفقت کرنے والے بنے، رحم کرنے والے بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔